جن قوموں نے ظلم کیا اور ناشکری کی، اللہ نے ان سے نعمتیں چھین لی۔ مسلمانوں کو کسی بھی مشکل میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیتے ہوئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام عبد الرحمن الحذیفی نے کہا، رب کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، تقوی اختیار کرو اور صرف اللہ سے ڈرو۔ توحید پر عمل درآمد ایمان کا حصہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہیں۔ اے ایمان والو، وحدت کو نقصان پہنچانے سے گریز کرو۔ یا اللہ مسلمانوں کے حالات بہتر کر دے، بدعت اور غیبت سے دور رہو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمیشہ سچ بولیں اور غلط بیانی سے گریز کریں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ رب کے سوا کسی غیر کی عبادت مت کرنا۔ حجاج کرام نماز قائم کریں، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادات میں مصروف رہیں۔ اے ایمان والو، اپنے رب کے ساتھ جڑے رہو۔ حج کے دوران کسی قسم کی لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کسی بھی ایسے عمل سے گریز کریں۔ وزیر اعظم کی حج کے روح پرور اور بابرکت موقع پر امت مسلمہ اور حجاج کرام کو مبارکباد۔ کہا، حج کا مبارک دن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل و کرم کے حصول کا بہترین موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ حاجیوں اور تمام مسلمانوں کی عبادات کو قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی اقدار کو اپنی عملی زندگی میں راج کرنے کی توفیق دے۔ حج کا اجتماع امت مسلمہ کے باہمی اتحاد اور اجتماعی ذمہ داری کا احساس اجاگر کرتا ہے۔ محبت و احسار اور باہمی تعاون میں اصل قومی اور اجتماعی ترقی خوشحالی کا راز پنہاں ہے۔ دعا گو ہیں کہ عالمی امن، عدل و انصاف، رواداری اور بھائی چارے کی فضا کو تقویت ملے۔ پاکستان اور چین کا دہشت گردی کے خلاف دو ٹوک اور مشترکہ مواقع اسٹریٹجک تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ چین کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ دونوں ممالک افغانستان کے معاملے پر قریبی رابطہ رکھنے پر متفق۔ کالعدم ٹی ٹی پی، ای ٹی آئی ایم سمیت کسی گروہ کو علاقائی سلامتی نقصان پہنچانے کے لیے زمین استعمال نہیں کرنے دی جائے گی۔ دہشت گردی کے خلاف دوہرے معیار کی مخالفت پر زور۔ پاکستان کا ون چائنا پالیسی پر مکمل حمایت کا اعادہ۔ پاکستان نے تائیوان کے معاملے پر چین کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ چین کا پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ سی پیک کی ترقی اور گوادر پورٹ کو علاقائی رابطہ مرکز بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق اور اکرم ہائی وے تھاکوٹ ٹرائی کوٹ منصوبہ مرحلہ وار مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ خنجراب پاس کے ذریعے پاک چین زمینی رابطہ مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ دیگر ممالک کو بھی سی پیک منصوبوں میں شمولیت کی دعوت۔ ٹیکسٹائل، ہوم اپلائنسز، معدنیات، تیل و گیس شعبوں میں تعاون مزید بڑھایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے علی بابا کے سربراہ جوسائس میں چینی کمپنیوں کے مالکان کی ملاقاتیں۔ پاکستان کی وزارت آئی ٹی اور علی بابا کے درمیان ٹیکنالوجی کے شعبوں میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ مسودہ علی بابا کے چینی اے آئی ٹول نے تیار کیا۔ جوسائی نے اپنے اسمارٹ فون پر چند الفاظ درج کیے۔ وزیر اعظم نے علی بابا کے سربراہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئیے کچھ بڑا کرتے ہیں، ہم مکمل ڈیجیٹلائزیشن چاہتے ہیں، آج معاہدے پر دستخط کریں اور مرحلہ وار رکاوٹیں دور کریں۔ شہباز شریف کی گفتگو پر حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ امریکہ کو اب خطے میں فوجی اڈوں کے قیام کے لیے محفوظ پناہ گاہ حاصل نہیں ہوگی۔ حج کے موقع پر اپنے پیغام میں مجتبیٰ خامنہ ای نے کہا، اللہ اکبر کے ہتھیار نے ایرانی قوم کو قوت اور طاقت عطا کی۔ ایران نے ظاہر امریکہ کو ایسا تھپڑ رسید کیا ہے کہ اب خطے میں شرارتوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ دشمن کی مسلط کردہ جنگ میں اسے بے بس کر دیا۔ مرگ پر امریکہ ایران کا مستقل نعرہ رہے گا۔ اب وقت کی سوئی کی صورت پیچھے نہیں ہٹے گی۔ دشمن ایران کو ہتھیار ڈالنے کے لیے مجبور کرنے میں ناکام رہا۔ خطے کی اقوام اور ممالک اب امریکی اڈوں کے لیے ڈھال نہیں بنے گے۔ مستقبل امت اسلامی اور نئی اسلامی تہذیب کا ہے۔ متزلزل صہیونی حکومت اور اسرائیل اپنی عمر کے آخری مراحل کے قریب پہنچ چکا۔ ایران کو افزودہ یورینیم امریکہ کو دینا ہوگی یا کسی اور جگہ تباہ کرنا ہوگی۔ امریکی صدر کے لہجے میں نرمی آگے کہا، ایرانی یورینیم امریکہ میں لا کر تباہ کی جائے گی یا ترجیحی طور پر ایران کے ساتھ رابطے میں رہ کر کسی اور قابل قبول جگہ پر ایٹامک انرجی کمیشن یا کسی متوازی ادارے کے ساتھ مل کر تباہ کرنا ہوگی۔ ایران کے ساتھ معاہدہ کامیاب ہوا تو خطے میں سب سے بڑا امن اتحاد قائم ہوگا۔ معاہدہ نہ ہوا تو پہلے سے زیادہ بڑی اور طاقتور جنگ ہوگی۔ افزودہ یورینیم گھر میں ہے اور گھر میں ہی رہے گی، ایران نے واضح کر دیا۔ کینیا میں ایرانی سفارتخانے کے بیان میں کہا گیا کہ صدر ٹرمپ نیوکلیئر ڈسٹ تصور کے وہم میں مبتلا ہیں۔ پچھلی بار جب آپ نے اصفہان سے نیوکلیئر ڈسٹ نکالنے کی کوشش کی تھی تو آپ نے 10 سے 12 فوجی طیارے گنوائے تھے جن کی مالیت سینکڑوں ملین ڈالر تھی۔ بھارتی شہر حیدرآباد میں کونسل خانے کی جوابن سے کہا گیا کہ اگر ایران نے یورینیم امریکہ کو دینا ہوتی تو جنگ سے بہت پہلے ایسا کر چکا ہوتا، اور اگر امریکہ جنگ کے ذریعے یہ حاصل کر سکتا تو یہ لے چکا ہوتا۔ صدر ٹرمپ ٹوٹے خوابوں کو دہرا ہی سکتے ہیں، یہ وہ وقت قیمت ہے جو غلط فہمی کا شکار جنگی مجرم دوست پر اعتماد کرنے کی وجہ سے ہے۔
ایران کے ساتھ معاہدہ اب بھی ممکن ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جے پور میں صحافیوں سے گفتگو، کہا قطر میں مذاکرات جاری تھے، دیکھنا ہوگا کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ میرا خیال ہے زیادہ وقت دستاویزات کے متن میں استعمال ہونے والے الفاظ اور اصطلاحات کی درستگی پر صرف ہوتا ہے، اس لیے اس میں چند دن لگیں گے۔ صدر نے اس کام کو انجام دینے کی خواہش ظاہر کی ہے، وہ یا تو اچھا معاہدہ حاصل کریں گے یا کوئی معاہدہ نہیں کریں گے۔ آپ نے ہرمز کے کھولے جانے پر زور دیتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے کہا جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ غیر قانونی ہے اور قواعد کے خلاف ہے، یہ دنیا کے لیے عدم استحکام کا باعث ہے اور ناقابل قبول ہے۔ موجودہ مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ایرانی قوم کے حقوق کے حصول کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ امید ہے گزشتہ 47 برسوں کی جدوجہد مثبت نتیجے پر پہنچے گی، جو ایران کے لیے آئندہ 50 سال تک سلامتی اور استحکام کی ضمانت بنے گا۔ امریکی جارحیت کے خلاف ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں، دشمنوں اور ان کے اتحادیوں کے لیے آبنائے ہرمز بند ہے۔ امریکہ خلیج میں داخل ہوا تو شدید اور دردناک جواب دیا جائے گا۔ بجٹ میں عوام کو کتنا ریلیف ملے گا؟ خزانہ کمیٹی کے چیئرمین سید نوید قمر نے بتا دیا، کہا ایران جنگ کی وجہ سے معیشت پر بہت دباؤ ہے، ہو سکتا ہے حکومت کچھ ریلیف دے دے، تنخواہوں میں اضافہ اور ٹیکس کم کرے، اس سے زیادہ کوئی خاص ریلیف مجھے نظر نہیں آ رہا، مہنگائی تو بڑھے گی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے خلاف اراکین صوبائی اسمبلی کی گروپ بندی سے متعلق تمام خبریں جھوٹ، تقسیم کا خواب دیکھنے والے پہلے بھی ناکام ہوئے، اب بھی مایوس ہوں گے۔ وزیر اطلاعات شفیع جان کا رد عمل، کہا صوبائی اسمبلی کے تمام اراکین اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی قیادت میں متحد ہیں اور عوامی خدمت کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے خلاف پہلے دن سے منظم اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو بانی پی ٹی آئی کا مکمل اعتماد حاصل ہے۔ سورج آگ برسانے لگا، ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر، پنجاب میں ہیٹ ویو کا خدشہ برقرار، ملتان، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، رحیم یار خان، سرگودا میں درجہ حرارت 50 ڈگری تک جانے کا امکان۔ شدید گرمی کے پیش نظر شہریوں کو احتیاط برتنے کا مشورہ، طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بچے بزرگ غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں، ٹھنڈے مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ محکمہ شہرکایت میں گرمی کی شدت میں اضافہ، موسم گرم اور مرطوب، موسمیات کے مطابق سندھ کے متعدد اضلاع میں درجہ حرارت معمول سے زائد رہنے کی توقع، بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے، سب سے زیادہ گرمی سبی میں پڑ رہی ہے، درجہ حرارت 48 ڈگری ریکارڈ۔ اور عید الاضحیٰ میں ایک روز باقی، مویشی منڈیوں میں رش، ملتان کی منڈی میں برہمن نسل کا خوبصورت اور 1.5 کروڑ سے زائد مالیت کا 50 من سے زائد وزنی بیل خریداروں کی توجہ کا مرکز، بیل کو دیکھنے شہریوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔